بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ ملک کی آخری اور 30ویں آیت۔ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں، اس کی آخری آیت۔ دو سوروں کے تلاوت کا نتیجہ شب قدر کو درک کرنا ہے۔ بہت مشکل کام ہے کہ ہم ماہ رمضان کی شبہ قدر کو درک کر پائیں، لہٰذا اسے ڈھونڈنے میں ہمیں لگایا ہے، اسے درک کرنے میں ہمیں لگایا ہے۔ اللہ ویسے بھی جمود کا شکار فرد پسند نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ اس لیے اس نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے اس نے انتہائی مشکل نماز کو سب سے کم رکعتوں میں رکھا اور انتہائی آسان نماز کو اس نے زیادہ رکعتوں میں رکھا۔ فجر کی 2 رکعت نماز، جو پڑھنا مشکل تھا اسے کہا کہ ذرا اٹھو اور 2 رکعت پڑھ لو بس۔ جب اٹھا ہی دیا تھا بستر سے تو 4 رکعت پڑھوا لیتا۔ مسئلہ اسے 4 رکعتوں اور 2 رکعتوں میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے جمود کے توڑنے میں۔ 2 سورے ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا، جنہیں تلاوت کرنے والا، جن کی تلاوت کرنے والا شب قدر کو درک کرنے کا ثواب پائے گا۔ ایک سورہ قدر کو پڑھنے والا اور ایک سورہ ملک کو پڑھنے والا۔ جس سورے کی آخری آیت میں نے پڑھی، سورہ ملک کو پڑھنے سے شب قدر نامہ عمل میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے کثرت سے پڑھنے والا، لکھ دیا جائے گا اس نے شب قدر کو اپنی زندگی میں حاصل کر لیا۔ اور سورہ قدر کو کثرت سے تلاوت کرنے والے کے نامہ عمل میں 2 سورے اگر ہم کثرت سے پڑھیں تو ہمارے نامہ عمل میں شب قدر کے درک کرنے کا ثواب ہوگا۔ ان دونوں سوروں کا حسن یہ ہے کہ سورہ قدر بھی حتی مطلع الفجر پہ مکمل ہو رہا ہے اور سورہ ملک بھی امام زمانہ پر مکمل ہے۔ سورہ ملک کا اختتام بھی امام زمانہ پر ہے اور سورہ قدر کا اختتام۔ اب وہ جو سورہ ملک کی آخری آیت ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے، قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، هل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا میٹھا پانی گہرائی میں اتر گیا؟ بھائی میٹھے پانی پہ صلوات پڑھیں۔ اللہ قل هل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا میٹھا پانی، ماؤکم، ماں کہتے ہیں ماں پانی کو، کم کی مخاطب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تمہارا پانی، ان اصبح ماؤکم، تمہارا میٹھا پانی وہ گہرائی میں اتر گیا۔ فمن یاتیکم بماء معین، اور اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا میٹھا پانی گہرائی میں اتر گیا؟ پس کون ہے جو اس میٹھے پانی کو دوبارہ لائے گا؟ امام کے 100 لقب ہیں، بعض جیسے نجم الثاقب میں امام کے 180 لقب لکھے گئے، ان 100 یا 180 القاب میں ایک لقب امام کا ہے ماء معین، میٹھا پانی۔ مجھے اور آپ کو غرور کرنے کی اجازت اگر کسی چیز پہ ملے گی تو وہ اس پر ملے گی کہ ہم میٹھا پانی پینے والے ہیں۔ جو اہل بیت سے دور ہے وہ پانی ضرور پیتا ہوگا ہمارا میٹھا پانی نہیں ہے۔ حضرت کے القاب میں ایک لقب ماء معین، میٹھا پانی۔ 4 عنوانات وہ ہیں کہ جو نصاب تشیع ہیں، وہ شیعہ نہیں کہلایا جا سکتا جو ان 4 محوروں پر، 4 عنوانوں پر، 4 موضوعات پر توجہ نہ دیتا۔ نصاب حیات تشیع 4 عنوانات ہیں۔
ایک عنوان خاتمیت مصطفیٰ سرکار. وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کی خاتمیت کا قائل نہ ہو. نبی کو آخری اعلیٰ افضل اولا مولا نبی نہ مانتا ہو. جی خاتمیت سرکار دو جہاں کا عقیدہ تشیع کا ایک نصابی اور بنیادی عقیدہ ہے. اس سے متعلق پھر اور 50 عقائد بنیں گے مگر یہ بنیاد ہے. دوسرا تشیع کا بنیادی اساسی اور اصلی عقیدہ ہے ولایت علی. وہ شیعہ تو دور کی بات ہے، شیعت کے شین کے ایک نقطے سے بھی آشنا نہیں ہے جو علی سے پیار نہ کرتا، جو علی کو اپنے اوپر مولا نہ مانتا. دوسرا یا علی، دوسرا بنیادی عقیدہ ولایت مولا علی. تیسرا بنیادی اساسی اور اصلی عنوان تشیع عاشورہ. جو عزادار نہ ہو وہ شیعہ نہیں، یعنی ہر شیعہ عزادار ہے، ہر عزادار شیعہ نہیں ہے. ہر شیعہ کو عزادار ہونا ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عزادار ہو وہ شیعہ بھی ہو. لہذا ایک بڑی تعداد میں ہندو عزاداری کرتے ہیں، ہمارے سنی بھائی عزاداری کرتے ہیں، تو عزادار غیر شیعہ ہو سکتا ہے مگر شیعہ غیر عزادار نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں عزاداری اختلافی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزاداری کے رنگ علاقائی ہیں کیا کہنے، واہ واہ واہ. مگر عزاداری علاقائی نہیں ہے. عزاداری کے طریقے اور ڈھنگ اور طریقے مختلف ہیں کہ لکھنؤ والے ایسے نوحہ پڑھتے ہیں، حیدرآباد دکن والوں کا مرثیہ ایسا پڑھا جاتا ہے. اب اگر کوئی حیدرآباد دکن کا بستہ لے کر آئے اور وہ مرثیہ پڑھ رہا ہو الور والوں کی طرح تو کہا جائے گا صاحب تم حیدرآباد کے تو نہیں ہو، یہ تو حیدرآباد والوں کا تو انداز نہیں ہے، یہ تو راجستھان والوں کا انداز ہے. تو انداز اور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں مگر عزاداری میں کوئی اختلاف نہیں، ایسا ہی ہے. تیسرا بنیادی عنوان ہے عاشورہ، عزاداری. اور چوتھا، توجہ چاہوں گا، میں نے آپ کو زحمت دی اس نقطے تک لانے کے لیے، چوتھا بنیادی اساسی اور اصلی عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت. وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو مہدوی نہ ہو. تشیع کی بنیاد ہے عقیدہ مہدویت. بھائی بڑی دقت آپ سے چاہوں گا، منزل بیان میری تبدیل ہو رہی ہے. چار، ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، لمبی عمریں اللہ دے، یہ دعا کرنی چاہیے، مگر ہم سب چلے جائیں گے اس دنیا سے، اس لیے کہ صرف آب حیات 4 نبیوں نے ہی پیا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آب، ہم محاورتاً کہتے ہیں نا اختر بھائی، ہم محاورتاً کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا آب حیات پیا ہے کیا؟ یعنی کیا ہمیشہ رہو گے؟ جی کب تک رہو گے؟ آب حیات پی لیا. ہم نے کوئی آب حیات تو نہیں پیا. یہ جو آب حیات نہیں پیا یا آب حیات پینے سے مطلب یہ یعنی زندہ رہنا اور موت کا نہ آنا. جی تو ہم نے تو آب حیات نہیں پیا، 4 نبیوں نے آب حیات پیا ہے. کوئی 4000 سال سے زندہ ہے، کوئی 2500 سال سے زندہ ہے. حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، یہ 4 نبیوں نے آب حیات پیا ہوا ہے. آب حیات پینے والا ہزاروں سال رہ سکتا ہے، اور جسے چکھ کر وہ زندہ ہو اس کی زندگی پہ یقین نہیں ہے. اس لیے کہ آب حیات اور ہے، عین حیات اور. عین الحیات سے تو ہزاروں آب حیات، عین الحیات سے تو ہزاروں آب حیات کے قطرات نکلتے ہیں. جس نے آب حیات ایک گھونٹ پی لیا ہو وہ 4000 سال اس کی زندگی کے تم مقر اور معترف ہو. اور وہ جو گھونٹ اس نے پیا ہے، جس چشمے سے پیا ہے، اس کے بارے میں 1150 سال کے بعد کہتے ہو کیسے زندہ ہیں؟ کیسے اتنی لمبی عمر ہو سکتی ہے؟ اتنے عرصے تک غیبت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تمہیں اگر خضر سمجھ میں آ گئے تو مہدی بھی سمجھ میں آ جائیں گے. حضرت عیسیٰ کی حیات سمجھ میں آ گئی تو امام مہدی کی حیات بھی سمجھ میں آ جائے گی. امام ہیں
عین الحیات، امام کا وجود ہے عین الحیات. توجہ چاہوں گا، یہ زندگی بانٹنے والا وجود ہے، زندگی دینے والا وجود ہے. بہت ساری روایات احادیث ہیں جس کا آغاز ہو رہا ہے. میں خطابت رکھنے والے دوستوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ غور کریں. اول حجر، اول من قال، اول من کتب، اول من یذهب. سب سے پہلا وجود جس نے لکھا، سب سے پہلا وجود جو بولا، سب سے پہلا وجود جس نے اقرار کیا. یہ ایسے احادیث کی ایک طویل فہرست ہے. اول من اول من اول من، پہلا پہلا، فلاں کام میں پہلا، فلاں کام میں پہلا. میرے مولا علی نے فرمایا تختم بالعقیق، عقیق پہنا کرو، اس لیے کہ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ. عقیق پہنا کرو، یہ پہلا پتھر ہے جس نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور مجھ علی کی ولایت کو ہے. اسی طرح ہے اول من کتب بالقلم ہوا ادریس. سب سے پہلے قلم تراش کر قلم سے اگر کسی نے لکھا ہے تو سب سے پہلا قلم سے لکھنے والا کاتب حضرت ادریس ہے. اول من کتب بالقلم وہو ادریس. توجہ چاہوں گا، اول من کتب بالقلم وہو ادریس کتب بالقلم علی. اور ادریس نے قلم سے جو پہلا لفظ لکھا ہے وہ علی لکھا ہے. اب روایت اول من کی روایات میں ایک روایت اب جو آپ کے لیے اس مضمون پر ہے. اول من المیاہ اقر ولایت علی ابن ابی طالب وہو ماء الحیات. سب سے پہلا پانی جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اسی کو اللہ نے آب حیات نام دے دیا. اول من المیاہ اقر بولایت علی ابن ابی طالب وہو ماء الحیات. سب سے پہلا پانی جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس کا نام آب حیات ہے. آب حیات اگر خضر پی لیں تو ہزاروں سال سے زندہ رہیں. وہ آب حیات پینے والے ہیں اور امام زمانہ عین الحیات. اب ذرا روایت سنیے کہ عین الحیات اور آب حیات کا ایک فرق. یوم الخلاص کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 60. کانا یوم اذن، جس دن امام مہدی کی ولادت ہوئی. منجم یہودی مشہور قصد احمد بن اسحاق. ایک منجم تھا جو یہودی تھا اور مشہور تھا اپنے فن میں. اس نے پوچھنا شروع کیا کہ احمد ابن اسحاق کا گھر کہاں ہے. اب سوال کہ احمد ابن اسحاق کون ہے؟ وکیل ابیہ العسکری فی قم، جو امام زمانہ کے والد امام عسکری کے وکیل تھے اور قم میں رہتے تھے. وہ ڈھونڈتا ہوا پہنچا ان کے ہاں کہ جو وکیل ابیہ العسکری فی قم و صاحب الجلیل، جو صاحب جلالت بھی تھے، بزرگ عالم بھی تھے اور وکیل امام عسکری تھے. وہ پہنچا وہاں. قال لہو، جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا، کن سے؟ اب احمد ابن اسحاق سے. کس نے؟ اس منجم نے. قد ولد مولود فی وقت قضا، فلاں وقت ایک بچے کی ولادت ہو چکی ہے. قد ولد مولود، ایک فی وقت قضا، ایک بچے کی، ایک مولود کی ولادت کچھ دیر پہلے اس وقت میں ہو چکی ہے. لا یکون ھذا المولود، یہ مولود نہیں ہے الا نبیہ، یا نبی ہے. یہ مولود نہیں ہے مگر ہے تو الا نبیہ، یا نبی ہے. او وصی نبی، یا کسی نبی کا وصی ہے. وَإِنَّ النَّظَرَ، اور میری نظر یہ ہے اور خاص نظریہ میرا یہ ہے کہ یدلنی انہ یملک الدنیا شرقا وغربا سہلا وجبلا. یہ آنے والا نبی یا وصی نبی پوری دنیا پر حکومت بنائے گا، شرق سے لے کر غرب تک، غرب سے لے کر شرق تک. جبلوں پر اس کی حکومت ہوگی، یعنی پہاڑوں پر اس کی حکومت ہوگی، سہلوں صحراؤں پر اس کی حکومت ہوگی. حتی لا یبقى علی وجہ الارض احد
کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہے گا الا دان لہو وقال بولایتہ، مگر یہ کہ ہر فرد زمین کا اس کو مانے گا اور اس کی ولایت کا اقرار کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں پہنچا امام عسکری کی خدمت میں سامرہ، قوم سے گئے ہیں سامرہ، اور کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں پہنچ کر حضرت سے کہا کہ مولا میں آپ سے ایک سوال اور ایک سوال لے کر آؤں، ایک جواب اس کا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو تم سوال سے پہلے یہ جان لو کہ ہماری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ کہ مولا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو، قربان جائیں اس گھرانے پر۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو۔ کچھ دیر کے لیے کہتے ہیں میں نے کچھ معمولی سے وقت کے لیے میں خاموش رہا کہ امام سوال نہیں چاہتے، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ پردہ ہٹا اور کنیز ایک بچے کو لے کر آئی، اور اس بچے کو مولا کی گود میں دیا گیا۔ تو امام نے فرمایا کہ سلم امامک، آگے بڑھو اپنے امام کو سلام کرو، آگے آؤ، آگے بڑھو اور اپنے امام کو سلام کرو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سوال کا جواب مل رہا ہو۔ قربان جائیں اس گھرانے پر، اس کمال کا گھرانہ ہے یہ، کیا مقایسہ ہے کسی اور کا ان سے؟ توہین کی حد ہے کہ ان کو کہیں اور مقایسہ کیا جائے۔ کہ آگے بڑھو اپنے امام کا سلام کرو۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو سب سے پہلے تو میری نگاہوں نے ان کی نگاہوں کو دیکھ کر، میری آنکھوں نے ان کی نگاہوں کو دیکھ کر اندر سے ایک آواز آئی، یہی تیرا امام ہے، یقین کر لے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آنکھیں نومولود بچے کی طرح مسلسل حرکت میں نہیں تھی، بلکہ ان کی نگاہیں انتہائی اطمینان کے ساتھ کبھی وہ میرے چہرے کو دیکھتے تھے اور کبھی اطمینان کے ساتھ اپنے بابا کو دیکھتے تھے۔ وہ جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو ان کے دیکھنے کا انداز بتاتا تھا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اور جب میں نے ان کی نگاہوں سے میں نے ایک لمحے کے لیے ان کے باقی چہرے کی طرف دیکھا تو کہا قمری الوجہ چہرہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند میں دیکھ رہا ہوں، قمری الوجہ چہرہ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھنے کے بعد امام سے میں نے کہا مولا کیا ان کی امامت پر کوئی اور دلیل بھی ہے؟ تو فوراً وہ بچہ جو ابھی چند لمحوں پہلے یا چند دنوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی نومولود بچہ ہے، فوراً وہ بچہ بولا یا ابن اسحاق لا تدلک اثر بعد العین، میری آنکھوں کو دیکھنے کے بعد بھی دلیل مانگتے ہو؟